اللهم لك الحمد لا حمد إلا دون نعمائك، ولك الشكر لا شكر إلا يقصر عن آلائك، إلا من يقصر عن آلائك. لك المن والإفضال والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك وأمجد. مليك على عرش السماء، مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد. اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے، یعنی ہم جتنی بھی تیری حمد کریں تیری نعمتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے۔ اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی احسانات، مہربانیاں اور تیرے ہی لیے ہر طرح کی ملکیت ہے، بس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، تو غالب ہے، تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے عاجزی اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ صبح سے لے کر شام تک مختلف مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے، تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے، بلکہ یعنی جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے، مثلا یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے، تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب ایک قرب کا تعلق چاہتی ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، عبادت کی نیت بھی کرے جو کہ سب سے بلند مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے فائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا۔ تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے: وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورت آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا سب سے اعلیٰ و افضل حصہ ہے۔ یعنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں، اسے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی، اور اس میں ہم ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی جائے نماز طے کر دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں، عقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر لمحہ اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے، اور جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہے، کبھی وہ بیٹھا ہے، کبھی وہ لیٹا ہوا ہے، تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں۔ اللہ کا بندہ
ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. تو چاہے آپ صحت مند ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور اس کو پکارتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں. چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ کسی کی عیادت کے لیے نکلے ہیں، چاہے آپ گھر کے اندر ہیں، چاہے آپ گھر سے باہر ہیں، بازار میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے، ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اذکار سکھائے گئے ہیں. اور عقل والوں کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتی ہے. یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں، صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں، اور پھر جب کوئی موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑھی اور بات ختم، اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو. یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ قرب نہیں ہوتا. قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار، یعنی جس طرح انسان اپنی زبان، اپنے کان، اپنے عقل استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل. اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی، اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آپ واقعی کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ. تو وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے، اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے، اور پھر وہ صرف اوپر اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. لیکن عقل مند لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں، یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں. باقی رمضان 30 روزے ہیں، حج کا مخصوص موسم ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، یہ عبادات ہیں. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یہ اتنا وقت کرنا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو، یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت، اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے تمام اوقات میں. یہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، تمام اوقات میں ذکر کرتے ہیں. آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی. اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غور و فکر بھی ہوتا تھا. اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی. ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا کیا حال تھا، یعنی ان کی عام عادت کیا تھی. انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی یہ بھی ہمارے اعمال میں شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا، آپ نے شروع کر دیا. لیکن ایک یہ ہے کہ
ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے، ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے۔ یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، چمکانے سے مراد یہاں پہ پازیٹیو معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی غم اندھیرا کر دیتے ہیں ایک طرح سے، اور ذکر جو ہے وہ ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بغوی کا قول ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، یعنی امام بغوی نے اس کو ذکر کیا، قول تو ابن عون کا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، چاہے کوئی ایک پتا ہے، ایک مکھی ہے، ایک مچھر ہے، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں، بے مقصد نہیں اور عبث نہیں، بلکہ ایک تو انسان کے زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، جو اللہ الخالق ہے، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سبحانکا، انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی عبث بیکار کام کرے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ، تاکہ اور نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ تو آج چونکہ ہمارا موضوع متفرق دعائیں ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک مختلف مواقع پہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے اور کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے تو صبح مثلاً اذان کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، سونے جاگنے کے آداب جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے اور ان کی دعائیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی پیچھے، لیکن یہاں اذان سے ہم شروع کریں گے۔ تو اذان کے الفاظ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا، یعنی دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار، حی علی الصلاۃ دو بار، حی علی الفلاح دو بار، اللہ اکبر دو بار، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی اذان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے، اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جب اذان ہونے لگے تو وہیں روک دیں۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑھی تھی اور وہ اعمال بھی پڑھے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ جب اذان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں۔ نہیں، کام تو ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کام نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اذان کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان کے بعد کی دعاؤں میں پہلی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔
یہ جو ورزقنا شفاعت وغیرہ کی بات ہے نا، یہ ایڈیشن ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے۔ اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری دعا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، جب مؤذن گواہی دے چکے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اذان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد پھر یہ چاہے آپ اشہد سے شروع کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْهَدُ بھی کہا تھا۔ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ الفاظ کہے، یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسری دعا جو ہے اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ پہلے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھ لیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں۔ درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام میں مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دروشی پڑھا تو 10 رحمتیں آ گئی، اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی۔ اور ایک بات کا یقین رکھیں کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہہ لو، اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے، اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لی جائے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح کے فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں، ظہر کے بعد دوسری۔ میں ایک اور دو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ منیمم ٹارگٹ دے رہے ہیں، زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہے مانگتے رہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی، یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتی۔ یعنی آپ گھر میں ہوتی تو اقامت تو نہیں ہوگی، لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے اس وقت تک، مثلا کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے رہیں۔ تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں۔ ورنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سب کچھ جمع کر لیتی۔ اذان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا، تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ تو اذان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے، تو وضو کی دعاؤں میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، خالی بسم اللہ، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اور
بس بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے، یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے؟ جی وضو درست ہے، ثواب سے محرومی ہے۔ جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا، وہ رہ گیا آپ کا، جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا۔ تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں۔ اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ منہ سے اونچی آواز سے نہ بولیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔